بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے، جو سب سے بڑی تنظیم ہے، وہ ہے OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن۔ اس تنظیم کو 57 اسلامک ممالک کی نمائندگی حاصل ہے، یعنی کہ 57 اسلامک ممالک اس تنظیم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس وقت جب امت مسلمہ اور بالخصوص فلسطین پہ مشکل وقت آیا تو پوری دنیا اور بالخصوص اہل فلسطین کی جو نظریں ہیں وہ OIC کی طرف تھیں کہ OIC فلسطین کے لیے کوئی نہ کوئی سٹینڈ لے گا، فلسطین کی مدد کرے گا۔ OIC نے بھی آخرکار طویل عرصے کی خاموشی کے بعد اپنی خاموشی توڑی۔ OIC نے اپنا اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں 57 اسلامک ممالک کے نمائندگان موجود تھے۔ اس اجلاس میں فلسطین کے حق میں کیا فیصلہ کیا گیا اور اسرائیل کے خلاف کیا اعلان کیا گیا اور مستقبل کے لیے کیا لائحہ عمل پیش کیا گیا، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ OIC کب، کیوں اور کیسے معرض وجود میں آئی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی حقائق پہ مبنی سچی خبریں آپ تک پہنچیں تو اس کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آنے والی جو نئی اپڈیٹ ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچتی رہے، میرا اور آپ کا ساتھ یوں ہی بنا رہے۔ ناظرین کرام، OIC نے طویل عرصے کی خاموشی جب توڑی، اس سے بہتر یہی تھا کہ OIC خاموش رہتی، کیونکہ OIC نے اپنی خاموشی توڑ کے امت مسلمہ اور بالخصوص اہل فلسطین کی جو امیدیں تھیں OIC پہ اسے چکنا چور کر دیا۔ ناظرین اکرام، 57 اسلامک ممالک کی نمائندگی کے ہوتے ہوئے OIC نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ OIC نے صرف اور صرف ایک مذمتی قرارداد پیش کر کے یہ معاملہ نمٹا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین اکرام، 57 اسلامک ممالک، جن میں کئی ایسے ممالک ہیں کہ جو ایٹمی طاقت بھی ہیں، جن کی اپنی اپنی فوجیں بھی ہیں، جن کا اپنا اپنا ایک نام ہے، اپنا اپنا سٹیٹس ہے، اپنا اپنا روب ہے، اپنا اپنا دبدبہ ہے، لیکن OIC نے نہ تو اسرائیل کو جنگ بند کرنے کی دھمکی دی، نہ ہی OIC نے اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، نہ ہی OIC نے اسرائیل کو دہشت گرد سٹیٹ قرار دیا، بلکہ صرف اور صرف ایک مذمتی قرارداد پیش کر کے یہ معاملہ نمٹا دیا۔ اس میں میں اتنا ہی کہوں گا کہ کیا تماشا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میزان ہے، کیا تماشا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میزان ہے وہ منافق گن رہا ہے، تولتا کچھ بھی نہیں۔ ناظرین کرام، 57 اسلامک ممالک، انہیں تو چاہیے تھا OIC کو کہ یہ اسرائیل کو ڈیڈ لائن دیتے، سب سے پہلے تو اسرائیل کو دہشت گرد ریاست ڈکلیئر کرتے، اس کے بعد اسرائیل کو یہ ڈیڈ لائن دیتے، وقت دیتے کہ تمہارے پاس اتنا وقت، اگر تم جنگ بند کر دو تو ٹھیک ہے، یہ جو تم ظلم کر رہے ہو اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم 57 اسلامک ممالک بھی تمہارے خلاف اب میدان میں آ رہے ہیں۔ میں دیکھتا کہ کیسے پھر اسرائیل فلسطینیوں پہ ظلم کرتا جب یہ 57 اسلامک ممالک جو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اسرائیل کے خلاف میدان عمل میں آ جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی، لیکن اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے لیے، حق کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی،
بلکہ غیرت ایمانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے ذرا ہم اپنی تاریخ پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو نمرودی آگ میں پھینک رہے تھے، اس وقت ایک کرلا، وہ جو آگ نمرودیوں نے جلائی تھی جس میں انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالنا تھا، ایک کرلا پھونکے مار رہا تھا اور ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں پانی کے چند قطرے لاتا اور آگ سے دور ہی پھینک کے پھر دوبارہ پانی لینے کے لیے چلا جاتا۔ اس وقت کسی نے کرلے سے پوچھا کہ آگ تو پہلے اتنی تیز جل رہی ہے، تمہاری پھونکوں سے اس نے کیا کوئی اور تیز نہیں ہو جانا؟ تو کرلے نے کہا کہ میں یہ جو پھونکے مار رہا ہوں اس لیے تاکہ جب یہ لسٹ بنے تو میرا نام بھی ابراہیم کو جلانے والوں میں میرا نام بھی آ جائے۔ اور جس وقت پرندے سے پوچھا گیا کہ تمہارے اس چھوٹے چھوٹے قطروں سے یہ آگ بجھنے والی تو نہیں، تو پرندے نے کہا کہ میں اصل میں اپنا نام ابراہیم علیہ السلام کو بچانے والوں میں لکھوانا چاہتا۔ ناظرین کرام، OIC کا جو فیصلہ ہے اس نے فلسطینیوں کے جو زخم ہیں ان پہ مرہم رکھنے کی بجائے نمک چھڑکنے کا کام کیا ہے، کیونکہ ادھر معاملہ بڑا خراب ہے۔ 200 سے زائد مسلمان فلسطین میں شہید ہو چکے ہیں اور 10,000 سے زائد بے گھر ہو چکے ہیں، اور ادھر چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے امت مسلمہ کو پکار رہے ہیں کہ کب آئیں گے، کب آئے گا حضرت عمر فاروق جیسا بہادر، کب آئے گا حضرت مولا علی جیسا بہادر، کب کوئی آئے گا حضرت امام حسین کے مشن کا وارث، کب آئے گا کوئی محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی کے روحانی بیٹا جو آگے ہماری مدد کرے گا۔ لیکن OIC نے صرف اور صرف ایک مذمتی قرارداد پیش کر کے، کہ جس میں صرف یہ ہے کہ ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں، ایک مذمتی قرارداد پیش کر کے یہ سارا معاملہ OIC نے اپنی طرف سے نمٹا دیا۔ اب آتے ہیں کہ یہ OIC بنی کیوں تھی، اس کے بننے کی وجہ کیا تھی، اب اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، میں آپ کو بتاتا چلوں، آئیے ذرا تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ 21 اگست 1969 میں اسرائیل نے، یہودیوں نے ہمارے قبلہ اول بیت المقدس پہ حملہ کیا تھا۔ 21 اگست 1969 میں 1969 میں اسرائیل نے، یہودیوں نے بیت المقدس پہ حملہ کیا تھا۔ اس وقت OIC بنائی گئی تھی، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، یہ تنظیم، یہ آرگنائزیشن اس وقت بنائی گئی تھی، اور اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم قبلہ اول بیت المقدس کا تحفظ کریں گے، اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوگا، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے برما ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے شام ہو، دنیا کا کوئی کونا بھی ہو، جہاں پر بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، ہم اس جابر کا، اس ظالم کا پنجہ روکیں گے۔ یہ مقصد تھا، یہ منشور تھا OIC کو بنانے کا۔ کتنے اچھی سوچ تھی ہمارے اس اسلاف کی کہ جنہوں نے یہ OIC بنائی تھی۔ وہ اسلاف، وہ بڑے جو دانشور اور جنہیں دین کے ساتھ اور امت مسلمہ کا جنہیں درد تھا، وہ تو اب دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب ان کی روحیں بھی ان OIC کے اب جو ممبر ان سے سوال کر رہی ہوں گی کہ تم نے حق ادا نہیں کیا۔ ہم نے جس مقصد کے لیے OIC بنائی تھی، ہم نے OIC بنائی تھی تاکہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو تو ہم اس ظلم کو روک سکیں، لیکن تم نے حق ادا نہیں کیا، تم نے وفاداری نہیں کی، بلکہ OIC کے منشور کے خلاف فیصلہ کیا ہے اور امت مسلمہ کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔